अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब के लिए दीन को समझना और उस पर अमल करना आसान बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, हम सूरह बकरा की आयत में मुनाफिकीन की निशानियों के बारे में, उनकी सिफ़ात के बारे में जान रहे हैं। आज हम आयत नंबर 14 में मुनाफिकीन की एक और सिफ़त के बारे में जानेंगे। व इज़ा लक़ुल लज़ीना, जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अहले ईमान कौन होते हैं? प्यारे बच्चों, अहले ईमान वो होते हैं जो अपने हर काम को अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करने के लिए करते हैं और लोगों से तारीफ़ नहीं चाहते। प्यारे बच्चों, ईमान तो दिल के अंदर होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला तो दिलों के हाल जानता है। मुसलमान कैसे पहचाना जाता है? जी, अपने अमल से पहचाना जाता है, अपने हुलिये से, अपने लिबास से, अपनी ज़ुबान से। जब वो नेक काम कर रहा होता है, लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, वो अपने अमल से पहचाना जाता है कि वो मुसलमान है, अहले ईमान है। प्यारे बच्चों, मुनाफिक ईमान नहीं लाए थे, उनके दिल ईमान नहीं था और उनके दिल में चोर था कि कहीं उनकी असलियत लोगों को पता न चल जाए, इसलिए वो अपनी नेकी का, अपने अच्छे कामों का बहुत ज़्यादा ढिंढोरा मचाते थे, शोर मचाते थे कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान हैं वाले हैं, और ईमान लाने का सिर्फ दावा करते थे। फिर कहा जा रहा है, ये ढिंढोरा पीटने वाले मुनाफिक जब अकेले में अपने शैतानों से, अपने सरदारों से मिलते थे तो इन्हें कहते थे कि बिल्कुल फ़िक्र ना करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि मुनाफिकीन का सबसे बड़ा सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। क़ालू इन्ना मआकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। मुनाफिक कहते थे कि हमारे दिल तुम्हारे साथ हैं, हमारे दिल में ईमान थोड़ी है, हम तो झूठ मूठ का ईमान लाने का दावा करते हैं मुसलमानों के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा हासिल हो, जबकि हकीकत में हम सिर्फ तुम्हारे साथी हैं अंदर से। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं, यानी हम उन मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे? जी प्यारे बच्चों, मुनाफिक झूठ मूठ का ईमान लाने का दावा करके मुसलमानों के साथ मिल जाते थे और उनके राज जानते थे, उन्हें गलत मशवरे देते थे। और बच्चों, जब वो जंग में जाते तो ऐन मैदान जंग में वो पीछे हट जाते थे और इस तरह मुसलमानों की हिम्मत भी कम हो जाती थी और वो परेशान हो जाते थे कि अब क्या होगा। उनमें से अगर कुछ मुनाफिक जंग में हिस्सा भी लेते थे तो वो किनारे किनारे पर रहते थे और जैसे ही दुश्मन हमला करते तो वो छुपकर दुश्मनों की मदद करते थे। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो अपने साथियों से कहते, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत में बताया जा रहा है कि मुनाफिक जो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके साथ क्या तदबीर कर रहे हैं? जी, इन मुनाफिकों को उनके गुनाहों पर, जो उनकी बुरी आदतें हमने पिछली आयत में पढ़ी हैं ना, उन गुनाहों पर अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें फ़ौरन सज़ा नहीं देते, बल्कि उनको ढील देते जा रहे हैं, उनकी रस्सी को लंबा करी जा रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, ताकि वो मुनाफिक खुश हो जाएं कि हमारी तो पकड़ नहीं हो रही।
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، وہ مزید دنیا کی رونقوں میں گم ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ سب غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس طرح بچوں یہ گناہوں میں اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جہنم کے نچلے گڑھے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ڈال دے۔ پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، یعنی ان سے نیکی کی توفیق بالکل چھن جاتی ہے، ان سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ اندھے، گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں اور انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کی رونقوں میں اپنے آپ کو بالکل گم کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے گھر، گاڑیوں کے زمانے میں ہو رہا ہے، وہ ان کو جمع کرتے ہیں۔ منافق گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تدبیر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رسی کو لمبا کری جاتا ہے، اور منافق سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان منافقوں کی چالوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں، ان کی برائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس طرح سب کو ان منافقوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن ان منافقوں کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور یہ تمام منافق بھاگ کر خوش ہو کر جائیں گے کہ ہم تو جنت میں جانے لگے ہیں، لیکن جیسے ہی جنت کے قریب پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پھر بچوں ان کی بہت رسوائی ہوگی اور ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں کیا سیکھا؟ کہ ہم نے سرکشی نہیں کرنی، یعنی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اچھے اچھے کام کرنے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں۔ ہم نے کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو۔ منافقین کی جو بھی صفات ہم نے پڑھی ہیں ان سب کو ہم نے ایک جگہ پر ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے اور صبح شام اس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ جو بھی یہ عادتیں ہیں کیا ان میں سے کوئی میرے اندر تو نہیں، اور اگر کوئی بری عادت ان میں سے ہے تو ہم نے اس کو نکال دینا ہے۔ روزانہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون سی برائی میرے اندر ابھی ہے اور کون سی مزید ابھی میں نے چھوڑنی ہے۔ پیارے بچوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ ہم منافقین والے سارے برے کاموں سے بچ جائیں گے، ہم وہ برے کام نہیں کریں گے اور پھر ان جیسا برا انجام بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ بھی ایسا کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ ساری چالیں چل کر اپنے ہی لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ پیارے بچوں، منافقوں کو یہ دردناک عذاب کیوں ملے گا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ جھوٹ بولتے تھے، حسد کرتے تھے، مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے، کینہ کر، نفرت، مال کی محبت، تعصب، غصہ کرنا، وہ ان سب بیماریوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ہدایت کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ اس طرح ہدایت کے بدلے کون سا راستہ پسند کیا؟ گمراہی کا راستہ۔ پیارے بچوں، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ منافقین کی اس گمراہی کے سودے کو قرآن میں تجارت کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی قیمتی چیز یعنی ایمان کو بیچ کر کفر خرید لیا تھا۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی۔ پیارے بچے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
کیونکہ وہ ایمان لا کر دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی دنیا کی تجارت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں مال سے، اپنی تجارت سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنا تھوڑا سا بھی ٹائم دین کو سیکھنے میں نہیں لگانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا سارا وقت، اپنی صلاحیتیں، مال، ہر چیز کو، کاروبار کو، اپنی تجارت کو دینا چاہتے تھے۔ منافق دین کو سیکھنے میں کوئی بھی چیز کو نہیں لگانا چاہتے تھے، بلکہ وہ دنیا کی تجارت کو فوقیت دیتے تھے۔ اس میں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا، یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی یہ تجارت، یہ کاروبار انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات کے ذریعے منافقوں کی چالوں کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے، اور اس طرح مسلمان ان کی چالوں سے بچ جاتے تھے، اور اب اس طرح ان کی اپنی رسوائی ہوتی تھی، اپنی بدنامی ہوتی تھی۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور خیر و برکت سے محروم ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے تھے۔ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے سامنے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق قرآن کے احکامات پر عمل کرتے تھے، مگر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ لہٰذا یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے تھے، یعنی ان کی اس تجارت کا انہیں اس دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، بلکہ آخرت میں جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منافقوں والی تمام بری عادتوں، خصلتوں، باتوں سے بچائے اور ہمیں اس کے برے انجام سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔